الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مسلمانوں کے اہم ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ شفاعت، سفارش ہے۔ سفارش یہ برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اس کی ابتدائی کیفیت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالی حساب نہیں شروع کرے گا۔ سب لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب تو شروع ہو، پتہ تو چلے، کوئی بات نہیں۔ جس طرح بندے کو رزلٹ کا بتا دیا جائے کہ فلاں دن رزلٹ ہے، سب طالب علم جمع کر لیے جائیں اور رزلٹ نہ سنایا جائے، اس میں اچھے طالب علم، کمزور طالب علم، ہر ایک کو بے چینی ہوتی ہے کہ یار ایک دفعہ سامنے تو آئے، ہے کیا، رزلٹ تو آئے نا۔ اللہ تعالیٰ حساب نہیں شروع کرے گا، عجیب قسم کی بے چینی ہوگی۔ سب لوگ یہ کہیں گے کہ چلو مل کر آدم کے پاس جاتے ہیں، زمین پر اللہ کے بھیجے ہوئے وہ پہلے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے جنت میں دانا کھایا تھا، میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا، آپ نوح کے پاس چلے جائیں۔ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ زمین پہ اللہ کے پہلے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو عبداً شکورا کہا ہے، تو آپ ہماری سفارش کیجئے۔ وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی اللہ سے سفارش کی تھی، تو میں اللہ کے سامنے ابھی سفارش نہیں کر سکتا۔ آپ اس طرح کیجئے کہ آپ جو ہے وہ، بعض روایات میں موسیٰ علیہ السلام اور بعض میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیے۔ وہ کہیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 3 باتیں ایسی کی تھیں جو ظاہر کے خلاف تھیں، جس طرح بخاری کی حدیث میں ہے، تو اس لیے میں ابھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، آپ موسیٰ کے پاس چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ سے اللہ نے کلام کی، تو آپ ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے کہ میرے سے وہ قبطی مارا گیا تھا، میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کر سکتا۔ آپ عیسیٰ کے پاس چلے جائیے، وہ اللہ کی روح ہے، روح اللہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ ہماری سفارش کریں کہ اللہ حساب تو شروع کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں اس مقام کے لیے نہیں ہوں، اس مقام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پاس جائیے۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ جو ہم چل کے اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں۔ یہ پہلی سفارش کس چیز پر ہوگی کہ اللہ حساب شروع کرے، بس اور کچھ نہیں، ابھی جنت جہنم کا کوئی بات ہی نہیں، اللہ بس حساب شروع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ کا عرش سب سے بڑا ہے، زمین اس کے نیچے ہی ہوگی۔ اللہ کے عرش کے نیچے جانے کا مطلب ہے کہ جس مقام پر اللہ چاہے گا میں وہاں پر سجدے میں گر جاؤں گا، اور آپ نے فرمایا کہ میں سجدے میں پڑا رہوں گا جب تک میرا اللہ چاہے گا، میں سجدے میں ہی رہوں گا۔ اس کے لیے کتنے دنیا کے دن بنتے ہوں گے یہ میرا اللہ جانتا ہے، آپ سجدے میں ہی رہیں گے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنے ایسے ایسے نام اور ایسی ایسی صفات میرے دل میں ڈالے گا جو اس سے پہلے اللہ نے مجھے نہیں بتائیں، نہ اپنے نام بتائے نہ صفات۔ میں سجدے میں اللہ کے وہ نام پیش کرتا جاؤں گا۔ بالآخر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا کہ ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع
آپ اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ یہ تیرے بندے، تو ان کا حساب و کتاب شروع کر۔ یہ سب سے پہلے قیامت کے دن کی سفارش، جس کا منظر آپ نے دیکھا، آپ جا کر اللہ سے نہیں کہیں گے اللہ ایسے کر دے ایسے کر دے، اللہ تعالیٰ کے پاس سجدے میں گریں گے، اللہ تعالیٰ خود کہے گا سر اٹھا کے بولو، سفارش کرو، سوال کرو، آپ پھر کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کے بعد دوسری سفارش یہ ہوگی کہ جب جنتی ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ سب سے پہلے جس امت کا حساب و کتاب شروع ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہم امتوں میں سب سے آخری ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ حساب و کتاب میں سب سے پہلے ہمارا سب سے پہلے اس امت کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حساب و کتاب میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی امت کے لوگ ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا، اور ان کی تعداد ایک حدیث کے اندر 70,000 ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں، مع کل 1070,000، ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مزید مانگا، تو ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000، یوں اگر آپ اس کو ضرب دیتے ہیں تو یہ کروڑوں کی تعداد بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت میں سے اتنے افراد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے گا، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اس کی علامت بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ انشاءاللہ الگ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے بھیجے گا۔ پھر دوسری سفارش، جب یہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند ہوگا، جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دروازے کو کھلوا سکتے ہیں۔ سب انبیاء، سب اللہ کے ولی، سب نیک لوگ، شہداء، سب وہاں پر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جو جنت کا داروغہ ہوگا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ دروازہ کھولو۔ وہ کہے گا کہ مجھے آپ ہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جب آپ آئیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی دوسری سفارش اپنی فرمائیں گے اور آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں گے وہ امت کے گناہ گاروں کے بارے میں۔ یہ سفارش کس وقت ہوگی؟ جب میرا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ سفارش جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے ہوگی، جب چاہے گا اس وقت ہوگی، اور جتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنی مقدار کے اندر ہوگی۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء ان کے بارے میں کچھ چاہیں گے لیکن اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں اللہ سے کہنا چاہیں گے کہ یا رب العالمین، تیرا میرے سے وعدہ تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، تو میری اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ میرے سامنے جہنم میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے جنت تو کافروں پر حرام کی ہے، لیکن تیرا یہ جو ہمارے سے وعدہ تھا کہ ہم تجھے رسوا نہیں کریں گے، تو اپنے قدموں کی طرف دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے کہ ان کے باپ کو اللہ کیڑا بنا دے گا اور وہ گندگی کے اندر لت پت ہوگا، فرشتے اس کو ایسے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ نے یہ کافروں پر جنت حرام کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کرنے والے، سدا آپ کے لیے چھتری بن کے رہنے والا، جس نے ہمیشہ اپنے بھتیجے کی خاطر بڑی قربانیاں دیں، حتیٰ کہ جب تک وہ جیتے رہے مشرکین مکہ ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے مخاطب ہوتے کہ آپ کو اذیت پہنچتی۔
جب ابو طالب فوت ہو گئے اس کے بعد قریش کی جرأت اور ان کی تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا ترین عذاب جس بندے کو ہوگا وہ ہوگا کہ جس کو اللہ آگ کی جوتی پہنائے گا، اور آگ کی جوتی کی کیفیت یہ ہوگی کہ تلووں کے ذریعے بدن سے گزر کر اس کا دماغ ایسے ابلتا ہوگا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ عذاب وہ ہے جو سب سے ہلکا عذاب ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے چچا کو آپ کا دنیا کے اندر اتنا دفاع کرنا کچھ فائدہ دے گیا؟ آپ نے فرمایا یہی تو اس کو فائدہ دے گیا کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو گئی، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر ہوتا۔ صحیح حدیث ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ بعض دفعہ کسی کافر کو اس کے دنیا کے اندر احسانات کا بدلہ یوں بھی ملتا ہے کہ جہنم کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جہنم سے نکل جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر سفارش آپ نے کی بھی نہیں، لیکن انبیاء بھی ہوں، قریبی بھی ہوں، جہاں پر میرا اللہ نہیں چاہے گا وہاں پر سفارش نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے حوض کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، آپ ان کو جب دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دی جائے گی، کہا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد یوں تبدیلیاں کی دین کے اندر، ان کے لیے دوری ہے، ان کے لیے دوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے۔ سفارش کے بعد الانبیاء کے بعد پھر فرشتے بھی سفارش کریں گے، پھر نیک لوگ سفارش کریں گے، پھر شہداء سفارش کریں گے۔ سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کسی بندے کا نام لے کر سوائے انبیاء کے ہم یا فرشتوں کے ہم کسی بندے کے بارے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ فلاں بندہ ہماری قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ سفارش ایک عقیدہ ہے۔ اگر کسی ولی کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی نیک آدمی کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور دنیا میں اس کو کہیں کہ میں تیرے سے بیعت کرتا ہوں، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، تیرے سلسلے کے اندر آتا ہوں، جو تو کہے گا میں کروں گا، تو نے قیامت کے دن میری سفارش کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر ایک بہت بڑی جرأت ہے، ایک بہت بڑی، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بندے کے یہ رجمم بالغیب ہے کہ ایک چیز کا مجھے علم نہیں اور میں اس کا دعویٰ کر دوں۔ کسی کی ولایت کا دعویٰ کرنا اور کسی کے بارے میں دنیا میں یہ کہنا کہ یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، یہ اللہ پر افتراء ہے، اللہ پر بہتان ہے۔ گویا کہ ایک چیز کا علم نہیں اور زبردستی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بتایا نہیں، تو یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی آتی ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو مہاجر صحابی تھے، 3 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے۔ جب فوت ہوئے تو انصاری عورت نے یہ کہا ہنیئا لک بالجنہ، تجھے جنت کی مبارک ہو۔ اور بخاری کی روایت کے اندر کلمات یوں ہیں کہ اللہ نے تیرا بڑا اکرام کیا، اللہ نے تیری بڑی عزت کی ہے۔ یہ عثمان بن مظعون مہاجر صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے تعریفی کلمات ہیں۔ جب اس عورت نے یہ کلمات کہے تو مسند احمد کی روایت کے لفظ ہیں فَنَظَرَ نَظْرَةَ غَضَبٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی نگاہ سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا ما ادراکی، تجھے کس نے بتایا؟ انا رسول اللہ ما ادری ما یفعل بی، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یا اس کے معاملے کا مجھے نہیں پتا،
تو کیسے کہتی ہے کہ اس کو جنت کی مبارک ہو؟ تو کیسے کہتی ہے کہ اللہ نے اس کا بڑا اکرام کیا، اللہ نے اس کا بڑا عزت کی اس کی؟ یہ حدیث ہے، صحابی رسول ہے اور مہاجر ہے، نبی کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے آیا، تکالیف برداشت کی۔ اور مسند احمد کی روایت کے لفظ یہ بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارسک و صاحبک، یہ تو آپ کا سپاہی ہے، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہونے والا بندہ ہے اور آپ کا ساتھی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم صحابی جو مہاجر بھی ہے، جس کے بارے میں آپ نے خود تعریفی کلمات بھی کہے ہیں، اس کے بارے میں جب ایک صحابیہ نے یہ بات کہی کہ اللہ نے تجھے جنت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرا بڑا اکرام کیا ہے، تو آپ اس بات پہ ناراض ہوئے کہ تو نے یہ بات کیوں کہی؟ معلوم ہوا کہ جب صحابی کے بارے میں ایک صحابیہ نے کہا، حالانکہ عمومی دلائل موجود ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی، عمومی دلائل ایک الگ چیز ہوتے ہیں، لیکن کسی بندے کا نام لے کر کہنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ جنتی ہے، یہ سفارش کرے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں میرے گمان کے مطابق یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ جو ہم نے دیکھا وہ، لیکن سفارش کے بارے میں تو ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے گا اس کو اجازت ملے گی، اور جس وقت چاہے گا اللہ اس وقت اجازت ملے گی۔ تو سفارش کے معاملے میں امت کے اندر 3 طرح کے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ ہے معتزلہ کا، جنہوں نے سفارش کا بالکل انکار کیا، وہ کہتے ہیں جی یہ سفارش یہ کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے سفارش کے اندر غلوب سے کام لیا، انہوں نے سفارش جس کو چاہا اس کو سفارشی بنا دیا، اور نعوذ باللہ سفارش کے لیے ایسی قوتیں ان کے لیے ثابت کر دیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ بھی ان کے آگے عاجز ہے۔ اب میں 2-4 جھوٹی مثالیں آپ کو ان لوگوں کی زبانوں سے جو نکلتی ہیں، اور ان کو شعور نہیں، کیسے مخبوط الحواس لوگ ہیں یہ، اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے وہ بات سنی ہوگی عبد القادر جیلانی کے بارے میں رحمہ اللہ، کہتے ہیں جی ان کا ایک مرید فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کا حساب لے کر آؤ۔ فرشتے اس کی قبر میں آئے اور آ کر اس سے کہا کہ من ربک، تو اس نے کہا میں غوث پاک کا مرید ہوں، اور بعض کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، جو سوال کرے آگے سے یہ جواب۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہا اللہ وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا، وہ آگے سے یہی کہے جاتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی، اللہ بھی اس کا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا یہ غوث پاک کا دھوبی ہے، چلو پھر اس طرح کہ یہ میرے غوث کے کپڑے دھوتا رہا، میں اس کے گناہ دھوتا رہا۔ اب بات تھوڑی سی سوچنے کی ہے، جو تو عقل سے پیدل ہیں، عقل ہے کوئی نہیں ان کے پاس، وہ تو سوچتے بھی نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قبر کی اندر کی یہ باتیں باہر لیک کس نے کی؟ یہ اندر کی برزخ کی باتیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ تو مرتے دم تک برزخ ہے، یہ قبر کی اندر کی ویڈیو لیک کیسے ہو گئی؟ یہ کون سے ایسے خفیہ کیمرے تھے کہ جنہوں نے اندر کی ساری باتیں بنا کر باہر کے لوگوں کو بتا دی؟ کبھی کسی کی عقل نے یہ سوچا؟ اصل میں جب شرک آتا ہے تو عقل نہیں رہتی، یہ حقیقی بات ہے۔ عقل ہو اور بندہ مشرک ہو، یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہوتا، یہ شرک اور عقل اکٹھی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح یہ میں نے ایسی چیزیں بھی پڑھی ہیں ان کے بارے میں کہ یہ زبردستی اللہ تیرے بندے کو عبد القادر جیلانی عذاب نہیں دینے دے رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا چلو اگر وہ کہتا پھر تم رہنے دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو کمزور ثابت کیا جا رہا ہے۔ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ پکڑ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا کے لے جائیں گے، اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا نا اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اور جن کو تم اللہ کے اولیاء کہتے ہو وہ انبیاء سے بڑھ کر تو نہیں ہے، اللہ انبیاء کو جیسے چاہے خطاب کرے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو یہ کہے کہ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ
انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ رب جیسے چاہے اپنے نبی سے خطاب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کن طریقوں سے خطاب کیا۔ وہ رب ہے، وہ ان سے شفقت اور محبت کا خطاب بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھار وہ کسی مسئلے کی نوعیت کو بڑا بتانے کے لیے ایسے انداز سے بھی خطاب کرتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی اپنے غلام سے خطاب کرتا ہے۔ ہم تو سب رب کے غلام ہیں، انبیاء کیوں نہ ہوں، اللہ کے ولی کیوں نہ، وہ سب کے سب رب کے محتاج، رب کے بندے، رب کی عبادت کرنے والے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سفارش کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، سفارش اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب یہ آیت مبارکہ اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھے، آپ نے قریش کے سب قریبی قبائل جو آپ کے تھے ان کے نام لے لے کر پکارا کہ ہر گھر کا جو فرد تھا وہ خود آیا، جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ بات سن کر آؤ کیا پیغام ہے۔ آپ نے سب کو بلایا، ان سے کہا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پرلی سائڈ پہ ایک دستہ آ رہا ہے جو تم پہ صبح کے وقت ابھی حملہ کر دے گا، تم میری تصدیق کرو گے؟ وہ کہنے لگے جی، ہم آپ کو سچائی کے سوا کسی چیز پر نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں عذاب علیم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، میں تمہیں اللہ سے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پر وہ جو ابو لہب تھا وہ بڑبڑایا، اس نے کہا کہ تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، اس لیے جمع کیا نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے آیتیں اتار دی تبت یدا ابی لہب وتب۔ دوسرے مقام پہ آتا آپ نے نام لیے، آپ نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ عمۃ رسول اللہ، نام لے لے کر اے فلاں اے فلاں اے فلاں، رسول کے فلاں تعلق دارو فلاں تعلق دارو، ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے کچھ نہیں دے سکتا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں میرے مال سے دنیا میں میرے سے جو لینا چاہتے ہو میرے سے لے لو، میں دنیا میں تمہیں کچھ دے سکتا ہوں لیکن میں تمہیں اللہ سے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ میرا فائدہ اسی صورت کے اندر مشروط ہے جب تمہارے اندر ایمان ہے۔ ایمان ہے، اللہ مجھے اجازت دے گا تو میں تمہیں فائدہ دے سکوں گا، میں اللہ کی اجازت کے بغیر بذات خود تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے عظیم بندہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین انسان اپنی اس بیٹی کا نام لے کر جس کے بارے میں وہ کہتا ہے بضعۃ منی، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ یہ اپنی یوں کہہ لیجئے کائنات کی عظیم بیٹی فاطمہ، اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں میری بیٹی جو چاہتی ہے لے لے، میں تجھے اللہ سے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ میں خود تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک میرا اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ کے بندو، سفارش کے بارے میں یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اللہ چاہے گا تو سفارش ہوگی، جس کے بارے میں چاہے گا اس کے بارے میں ہوگی، جس کو چاہے گا وہ کر سکے گا، جس وقت چاہے گا اتنی مقدار میں کر سکے گا۔ باقی اس کے بعد بھی سفارشیں ہوں گی، جہنم سے اللہ تعالیٰ بندے نکلوائے گا، لیکن جس کو اجازت دے گا وہ جا کر اللہ کے حکم سے نشان جو اس کے لیے لگائے جائیں گے وہ اتنے بندوں کو نکالے گا، ان کی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلہ میں صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔